الیکشن 2024 کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں 2 دن کا اضافہ کیا جائے۔ جمعیت علماء اسلام، MQM اور مسلم لیگ نون نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا۔ اسحاق ڈار نے خط میں کہا کہ کاغذی دستاویزات اکٹھی کرنی ہیں، اس لیے 2 دن کی توسیع کی جائے۔ MQM پاکستان اور جمعیت علماء اسلام نے گزشتہ روز کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کا مطالبہ کیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے شیڈول کے مطابق کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ 22 دسمبر ہے۔ الیکشن کمیشن کے 4 ممبران نے چیف الیکشن کمشنر پر غیر متزلزل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق ارکان نے باور کرایا ہے کہ ابھی تک کے تمام فیصلے باہمی مشاورت سے ہوئے ہیں۔ تمام اضلاع کا سیٹوں کا کوٹا بھی الیکشن کمیشن نے باہمی رضامندی اور قانونی تقاضوں سے طے کیا۔ اس کے علاوہ حلقہ بندی کمیٹیوں نے ابتدائی حلقہ بندی کی اور پھر اعتراضات داخل ہونے کے بعد کمیشن نے ان پر فیصلے کیے۔ ضلع حافظ آباد کے بارے میں اعتراضات کا فیصلہ بھی 5 ممبر بینچ نے مکمل ہم آہنگی سے کیا۔ الیکشن کمیشن میں ANP کے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق کیس پر محفوظ فیصلہ۔ رہنما ANP میاں افتخار حسین نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس مقررہ وقت 5 سال ہیں، ہمارے کیس میں ابھی بھی 7 مہینے باقی ہیں۔ ہم نے درخواست کی ہے کہ ہمیں مزید وقت دیا جائے، امید ہے کہ الیکشن کمیشن ہماری درخواست قبول کرے گا۔ سیاسی بساط پر بڑے مارکوں کا منظرنامہ واضح ہونے لگا ہے۔ بڑے سیاسی برج میدان میں مریم نواز پارلیمانی سیاست کا آغاز کرنے کو تیار۔ لاہور کے حلقہ NA 119 سے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان NA 265 پشین کی نشست پر امیدوار ہوں گے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجانی بھی عام انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ چاغی کے حلقہ NA 260 اور PB 32 پر الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل کیے ہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی نوید قمر ٹنڈو محمد خان کے حلقہ NA 221 سے امیدوار ہوں گے۔ محمود خان اچکزئی 3 قومی اسمبلی کے حلقوں سے انتخابات میں حصہ لیں گے۔ سابق وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے ننکانہ کی نشست سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ جمشید دستی نے 2 قومی اور 4 صوبائی اسمبلی کے حلقوں سے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیا۔ الیکشن 2024 کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں 2 دن کا اضافہ کیا جائے۔ جمعیت علماء اسلام، MQM اور مسلم لیگ نون نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا۔ اسحاق ڈار نے خط میں کہا کہ کاغذی دستاویزات اکٹھی کرنی ہیں، اس لیے 2 دن کی توسیع کی جائے۔ MQM پاکستان اور جمعیت علماء اسلام نے گزشتہ روز کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کا مطالبہ کیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے شیڈول کے مطابق کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ 22 دسمبر ہے۔ الیکشن کمیشن کے 4 ممبران نے چیف الیکشن کمشنر پر غیر متزلزل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق ارکان نے باور کرایا ہے کہ ابھی تک کے تمام فیصلے باہمی مشاورت سے ہوئے ہیں۔ تمام اضلاع کا سیٹوں کا کوٹا بھی الیکشن کمیشن نے باہمی رضامندی اور قانونی تقاضوں سے طے کیا۔ اس کے علاوہ حلقہ بندی کمیٹیوں نے ابتدائی حلقہ بندی کی اور پھر اعتراضات داخل ہونے کے بعد کمیشن نے ان پر فیصلے کیے۔ ضلع حافظ آباد کے بارے میں اعتراضات کا فیصلہ بھی 5 ممبر بینچ نے مکمل ہم آہنگی سے کیا۔ الیکشن کمیشن میں ANP کے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق کیس پر محفوظ فیصلہ۔ رہنما ANP میاں افتخار حسین نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس مقررہ وقت 5 سال ہیں، ہمارے کیس میں ابھی بھی 7 مہینے باقی ہیں۔ ہم نے درخواست کی ہے کہ ہمیں مزید وقت دیا جائے، امید ہے کہ الیکشن کمیشن ہماری درخواست قبول کرے گا۔ سیاسی بساط پر بڑے مارکوں کا منظرنامہ واضح ہونے لگا ہے۔ بڑے سیاسی برج میدان میں مریم نواز پارلیمانی سیاست کا آغاز کرنے کو تیار۔ لاہور کے حلقہ NA 119 سے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان NA 265 پشین کی نشست پر امیدوار ہوں گے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجانی بھی عام انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ چاغی کے حلقہ NA 260 اور PB 32 پر الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل کیے ہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی نوید قمر ٹنڈو محمد خان کے حلقہ NA 221 سے امیدوار ہوں گے۔ محمود خان اچکزئی 3 قومی اسمبلی کے حلقوں سے انتخابات میں حصہ لیں گے۔ سابق وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے ننکانہ کی نشست سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ جمشید دستی نے 2 قومی اور 4 صوبائی اسمبلی کے حلقوں سے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیا۔